الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعفادہ اجمعین دائما ابدا الی یوم الدین۔ بعد حمدی والصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریفیں ثنا خواہی اس پاک پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا ہے، جس کی رضا کے بغیر کائنات میں کچھ ہو نہیں سکتا، اور وہی ہر مردے کو جلانے والا اور ہر حیات کو فنا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، جو کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے، جس کے مثل و مانند کائنات میں کوئی نہیں، وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، وہ ہر عیوب سے بے نیاز ہے، وہ از خود اپنی ذات سے موجود ہے اور کل کائنات اسی کی نو پیدا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، یہ اللہ جل مجدہ کا بڑا ہم پہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام کو ہمارے آقا نبی مکرم نور مجسم خاتم النبیین معلم انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس قرآن کے سمجھنے کے لیے اپنے عارفین علماء کو اس امت میں پیدا فرمایا، جن کی وساطت سے ہم قرآن کو، اس کے محبوب کے، اس کو سمجھنے کی جسارت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں، اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ آج ہم اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدت اور اللہ کے رسول کی رسالت کو جو ہم قبول کرتے ہیں، یہ سب پہلو انہی اللہ کی نعمتوں کے ذریعے ہمارے اندر اجاگر ہوتی ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ کا علم رکھنے والے، اللہ کے جاننے والے عارفین علماء ہی سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست مغفرت دینے والا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست مغفرت دینے والا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ اوپر انواع کے بارے میں فرمایا کہ جو جتنے انسان کی قسمیں ہیں، یہ جتنے جانوروں کی قسمیں ہیں، اس میں کچھ گورے ہیں، کالے ہیں، سرخ ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ پہلے اللہ اپنی قدرت بتایا، اور وہی قدرت والے مالک نے فرمایا
کہ یہ سارے جو اللہ کی مخلوق ہے، بندے ہیں، ان بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف رکھنے والے اگر کوئی ہیں تو کون ہے؟ علماء۔ تو علماء کا معیار، علماء کی پہچان اللہ نے دے دیا کہ اللہ کا ڈر ہے ان کے اندر، اور جو اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوتا وہ خود بھی بچتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی اس میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی بچانا چاہتا ہے، جیسے خود بچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے اس کو خود اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف ہے، تو دوسروں کو بھی اس خوف کے تحت آنے والے حساب و کتاب و یوم الجزا کے دن رسوائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر دوسرے اللہ کا فرمان ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کیا جاننے والے اہل علم اور نہ جاننے والے، علم سے محرومی رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یستوی برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک استفتاحی انداز میں دیکھیے، سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کیا یہ مسجد نہیں ہے تو مطلب سامنے والے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے۔ استفتاح کے ذریعے بھی احساس دلایا جاتا ہے کہ اپنے مطالب، اپنے مرتبے، اپنے درجے کو سمجھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم اور علم سے محرومی رکھنے والوں کے درمیان بتا رہا ہے کہ یہ دونوں مساوات برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ تو جواب خود بخود مل جاتا۔ پھر ایک جگہ فرمایا فَاسْأَلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ، جب کبھی تم کو کوئی چیز جاننا ہو تو فرمایا گیا جاننے والوں سے، اہل علم سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ، یعنی مختلف علوم ہیں دنیا میں، تو ہر علم رکھنے والا دوسرے علم کی جانکاری نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پر اب علماء ہیں، اب علماء کا ذکر آ رہا، اب علماء بولے تو ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، یہ سب علوم ان کے پاس ہیں، یہ سارے علوم سے واقف ہیں، مگر عصر حاضر میں ہندوستان کی چلنے والی سیاست کے حربوں سے واقف نہیں ہے۔ اس کا علم سیاست نہ رکھتے، ہاں؟ اب جا کے جو دین کی فہم و فکر دینے والے علماء سے پوچھیں گے بھائی کیا ہے، تو وہ جو چال بازیاں، یہ جو مکر و فریب کی، مکاریوں کی پوری چالیں ہیں، اس کا علم ان کو نہیں ہوتا، اسے تیدس ہوتے وہ لوگ۔ آپریشن کے بارے میں پوچھیں گے کہ بھائی اب بائی پاس جو ہے نا، سرجری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، بتائیے، تو بیچارہ کیا بتائیں گا۔ ایسے بہت سارے، ہر کوئی علوم کی کیا ہے، ماہرین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیا کہ دیکھو علماء کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر جس علم کی تم کو حاجت ہے اس علم کے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ، جو اس کے ماہرین ہیں ان سے تم جا کے پوچھو۔ پھر تو مطلب پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر علم کا اپنا مقام رکھا ہے، مگر سارے علوم میں برتری اور فوقیت اللہ کے عارفین، اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین کی معرفت کا علم سب پر برتری ہے۔ معرفت الہی، رضائے رب العالمین، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا علم سارے علوم پر برتری۔ علم کی اہمیت ہے۔ اب یہ جب ہم علماء کی اہمیت بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ماہر انجینئر ہے تو اس کی جو ہے نا ہجو ہو رہی ہے اس کا اپنا درجہ ہے، جب وہ معاملہ آئے گا اس کی فوقیت بڑھ جائے گی۔ مگر یہ جو درجات ہے علماء کے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا اپنا مقام ہے، سرجری کرنے والا سرجن ہے، اس کا اپنا مقام ہے، پیتھولوجی، فزیکل، الگ الگ جو درجے ہیں، سب کے مقامات ان کی مہارت کی بنیاد پر جب اس کی حاجت ہوگی انسانیت کو، ان کی فوقیت ان کی جگہ ہے۔
اس راستے میں ان کے علاوہ کوئی ہم کو رہبری نہیں کر سکتا۔ اب ایٹم بم کا معاملہ ہے، آج کل بہت چل رہا، پوری مانگ ہے، دیکھیے پورا عربستان کا معاملہ کیا ہو رہا ہے، تو وہاں اب اس کی ضرورت ہے، تو وہاں اس کے ماہرین کا معاملہ اس وقت ضرورت ہے، اس کے ماہرین کی ضرورت ہے وہاں پر، اور وہی لوگوں کی رائے کو سنی جائے گی جو اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ جو کچھ نہیں جانتا، کتاب اللہ کا علم ہے، حافظ قرآن ہے، عالم ہے، انہیں اس میں کیا کریں گا؟ اٹمی دسترس نہیں ہے تو انہیں کچھ کام کا نہیں ہے وہاں پر۔ تقدم، مقدم، اعزاز، امام بنائیں گے، اس کی نصیحتیں سنیں گے، وہ اپنی جگہ ہے، وہاں ضرورت کس کی ہے؟ سائنٹسٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے فَاسْأَلُوا مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ، جو جاننے والے لوگ ہیں ان سے آپ سوال کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس کی مہارت، جس علم کی مہارت ہے، اس سے معلوم ہے کہ ہر علوم کا اپنا ایک درجہ ہے، مگر سارے علوم کے اندر اللہ نے علم دین، اپنی معرفت کے علم کو اور اپنے محبوب کی لائی ہوئی شریعت کے علم کو فوقیت عطا فرمائی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاؤں کی طرح ہے۔ تو یہ معمولی اللہ کے رسول کا فرمان نہیں، میری امت کے علماء مطلب جو اسوہ رسول قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں اور یہ پیغام پہنچانے والے ہیں امتوں تک۔ یہ جو علماء ہیں جو اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ علماء کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ تو اب ان کا اکرام، ان کا احترام، اس بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اہل علم کا اکرام کرتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو اہل علم کا اکرام، ان کی عظمت کا احترام، ان کا ادب امت عامہ پر لازم ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں۔ یہ فراست، یہ علم تفقہ، یہ سب علماء کا ورثہ ہے جو خاص انبیاء سے ان کو ملا ہے۔ انبیاء کا ورثہ علماء کو عطا ہوا۔ تو اب علماء کی اہمیت عام بندگان خدا سے مستثنیٰ ہو گئی، اور عام امت مسلمہ کو علماء کا احترام کرنا ہے۔ اب آج جو ہمارے درمیان میں علم ہے، یہ کیا ہے؟ علماء کام کر دیے، علماء اتنا کام کر دیے کہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کر دیے، آسان سے آسان کر کے امت کے لیے فی زمانہ زندگی گزارنے کے لیے، جس میں اللہ اور رسول کی رضا کا کام ہے، اس حد تک ہم کو لا دیے۔ اب اس دور میں جو اہل علم ہے وہ کیا ہے؟ بس امانت کی طرح اس کو پڑھنا ہے، امت تک پہنچانا ہے۔ اتنا ہی کام ہے، سب بنا بنایا ہم آپ کو اس وقت اس دور میں ہم کو بس اس میں دیانت داری کی ضرورت ہے۔ تو علماء بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ کا فرمان، رسول کا فرمان، بس اس کے درمیان اب دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہو گئی۔ یعنی علماء کا اکرام اگر ہم کرتے ہیں تو گویا وہ نبی کے اکرام کی طرح ہے، نبی کے اکرام کی طرح ہے۔ علماء کی تعظیم نبی کے تعظیم کی طرح ہے۔ ایک موقع بھی ہے، احانت العلماء کفر، کہا جاتا ہے کہ علماء کی توہین کفر کی طرف لے آتی ہے۔ اب جو ہم اس زمانے میں جو سانس لے رہے ہیں، آنکھ کھولے ہیں، تو اب دیکھیے کہ علماء کا اکرام ہمارے درمیان میں ہے یا نہیں ہے، برقرار ہے نہیں ہے؟ کیونکہ علماء کا اکرام امت کی رہبری اور رہنمائی معرفت الہی تک لے آتی ہے۔ عام صحبت نہیں علماء کی، عام رفاقت نہیں علماء کی۔ علماء کی رفاقت کے اندر ایک اتنی بڑی ایک اللہ کی ایک سمجھیے قدرتی معاملہ ہے، ایک کار فرمائی ہے کہ
ان کی رفاقت سے معرفت الہی نصیب ہوتی، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی۔ اور آج ہم ایسے ہو گئے کہ خالی ان کا علم دیا ہوا نقل کر کے امت کے درمیان پیش کرنے کی ہماری حیثیت ہے، مگر خود وارث انبیاء سمجھنے لگ گئے۔ ایک غفلت بھی چل رہی ہے، ایک غفلت بھی چل رہی ہے۔ بلیغوا عنی ولو کان آیا کا کام ہے ہمارا، ایک بات بھی ہم کو پہنچی تو ہم کو پہنچا دینا۔ یہ پہنچانے کے کام میں ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہی وارثین انبیاء ہیں، ذہن آ گیا، اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اب جو بھی امام مصلی پہ ٹھہر گیا وہ علماء کے درجے پہ ہر کوئی نہیں ہوتا۔ حافظ قرآن ہے، شریعت کا ضرورت کا علم رکھتا ہے، وہ مصلی پہ ٹھہر سکتا۔ کتنا آسان معاملہ ہے، دیکھیں کانسیپٹ کتنا آسان ہے۔ اتنا دین اسلام ایک ایسا کھلا اور عیاں دین ہے کہ ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا۔ اب دیکھیے ایک یہاں پہ ایک بات سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، میں دیکھ رہا تھا پرسوں یوٹیوب پہ کلپ آئی، غیر مسلم ہے، وہ بتا رہا ہے کہ پوری امت محمدیہ، انہیں مسلمان نہیں ہے، اس کی نالج دیکھیے آپ، اس کو معلومات ہوئے تو بول رہا پوری امت مسلمہ شریعت کے اوپر ٹھہر گئی۔ جتنے بھی اسلامی کنٹری ہے سب شریعت کے پابند ہیں۔ دیکھیے عقل دار رہا انہیں کیسا پلاننگ، تلویس البس کیسی ہوتی، وہاں دیکھ کے واقع مولا یہ جو پہلے سے علماء کی رہبری ہم کو ملی ہے، اس کی رہبری اگر نہ ہوتی تو ہم گمراہ ہوتے۔ کیا بول رہا، بہت بڑا اسکالر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، بس ذہن میں رکھیں، اتنا ذہن میں رکھیں، مسلمان نہیں ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں جس کی نقل کروں گفتگو، انہیں بول رہا ہے وہ پورے شریعت کے اوپر ٹھہر گئے، حالانکہ ان کے دین میں طریقت ہے، حقیقت ہے، معرفت ہے۔ پہلی بات، شریعت کے بغیر ان تینوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں معلوم، غیر مسلم ہے۔ انہیں کیا کر رہا، ایک اسکالر بول کے لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے، غیر مسلم سب بیٹھے ہوئے، سب کے بیچ میں انہیں ہو رہا دیکھو دین والے جتنے بھی ہیں دنیا میں اسلام کے ماننے والے، یہ تین علوم کو چھوڑ دے کے خالی شریعت بول کے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ سننے والوں کو یقین ہوگا، بہت سارے اب کم علم میرے جیسے رہے تو گمراہ بھی ہوتے، ارے جو صحیح بھی سب شریعت پہ بول رہے ہیں، ہاں طریقت حقیقت معرفت بات نہیں کر رہے، جبکہ یہ سارے چیزوں کا بیس کیا ہے، شریعت ہے۔ اب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو شریعت کا پابند نہیں، طریقت حقیقت معرفت میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں، یہ فاؤنڈیشن ہے، اس کے اوپر جب کاربند ہوں گے، اس پہ جب آپ کامل آپ پابند شریعت ہوں گے، تبھی طریقت بھی کھلے گی، حقیقت بھی کھلے گی، معرفت بھی کھلے گی۔ یہ ایک انسان کو خدا کے تقرب، خدا کی قربت اور خدا کی معرفت کے جانے کا راستہ ہے۔ اس کا بیس، اس کا فاؤنڈیشن، اس کی بنیاد شریعت ہی ہے۔ شریعت کسی کو معاف نہیں ہوتی۔ آج کل بہت سارے لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں امت درمیان، کیا بول رہے ہیں، ہم حقیقت کی منزل پہ ہے، ہم طریقت کی منزل پہ ہے، ہم معرفت کے اوپر ہم گامزن ہو گئے، لہذا اذان ہو رہی اٹھ رہے نہیں، جا رہے ہیں نماز پڑھ رہے نہیں، یہ کوسی معرفت ہے رے بھائی، جم برابر جم شرابی، ایک قوالی تھی بیچ میں، وہ قصہ ہوگا پورا امت کا۔ آج حالات بگڑے ہوئے ہیں، ان بگڑے ہوئے کو راہ ہموار کر کے یہ طریقت حقیقت معرفت کی سبیل بنا کے جو ہے نا شریعت کا استحصال کرنے والے، اور ایسوں کو دیکھ کر یہ جو اسکالر والے جو بات کرے، بول رہا ہوں میں اتنا بڑا اسکالر وہ کر رہا ہوں تاکہ گمراہی بڑھے، امت حقیقی راستے سے بھٹک جائے۔ آج حالات دیکھیے آپ کیا ہو رہا، بہت سارے لوگ ہولیاں بنا لے رہے ہیں۔ اب آپ بولیں گے یہ بھی ہولیاں ہے، بھئی یہ سنت کی اتباع میں ہے، ہولیاں ضرور ہے مگر اتباع رسول میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اچھے سے اچھا اہتمام کرنے کا حکم فرمائے۔ آپ سب کو بھی دعوت دی گئی ہے، ایسا نہیں کہ خطیبی سمر کے آئے، ہر مصلی کو جمعہ کے دن خوشبو لگانا، اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، اچھے سے سواری بھی آپ اچھے سے اچھی استعمال کر سکتے، روکا نہیں گیا۔
آپ کی ضرورت کی چیز میں عمدگی کا خیال رکھنا جمعہ کے دن، کیونکہ عید المومنین کہا گیا جمعہ کو. کیا کہا گیا جمعہ کو؟ عید یہ سمجھ میں آتا. اب میں اپنا ایک کونا بنا لے کے، ایک نام دے لے کے، ایک ٹائٹل لگا لے کے، اس کے بعد وہ نمونہ بن کے بیٹھا، اور وہم پرست لوگ، وہمی بیمار لوگ جو اس کی حقیقت جانتے نہیں چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے، طریقت، حقیقت، معرفت، یہ سب شریعت کے ماں سوا نہیں. شریعت مقدم، احکام خداوندی، قرآن کے علوم کا علم شریعت پہلے، اس میں اور گہرائی میں جانا اور زیادہ پابندیاں عائد ہوتی. اب دیکھیے طریقت کیا ہے، سمجھنے کے لیے سمجھا رہا ہوں میں تاکہ سمجھ میں آئے. یہ گمراہ لوگ، میں اس لیے چھیڑا یہ بات کو. اب عام ہو گئی بات. اب یوٹیوب کھولنے کون رہے آج کل؟ بولیے. گاہے لوگوں کا فون نہیں ہے جو محروم ہے نعمت سے، ان کے پاس نہیں ہے، ورنہ 24 گھنٹے اسی کے اوپر لوگ آ لگے ہوئے ہیں. اس لیے میرے کو بولنا پڑا کہ دیکھو ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ ہے دین کے نہیں، اسلام کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، مگر اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور چاہتے یہی ہے کہ نشہ مل جائے تم کو، حقیقت روح ایمان کی ختم ہو جائے، ایمان کی روح ختم ہو جائے، ایمان باقی نہ رہے. پھر اس کے بعد ان کو آسانیاں آتے. تو ان کو آسانی مت دو، خود کو بھی سنبھالو، اپنی نسلوں کی بھی حفاظت کرو. یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام صرف نور الاسلام یہ مسجد کے لوگ نہیں سن رہے خالی، یہ پیغام اور آگے بھی جائیں گا انشاءاللہ. کوشش ہے کہ یہاں جو بھی گفتگو ہو تو اس کے اندر نظر جو ہے صرف اتنے اکٹھا نور الاسلام مسجد کے لوگوں کی فکر نہیں ہے خالی، مینٹ کی مسجد کے لوگ سننے خالی بول کے نہیں ہے. کوشش ہے کہ آگے بھی پیغام جائے، اور وہ دیکھنے والے یہ بھی جب دیکھے سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ گمراہی کا راستہ ہے. تو اب بتایا گیا، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، موٹی مثال سمجھ میں آنے کا سے، اللہ اکبر، تو کیا نیت کرتے آپ؟ نیت ارادے کا نام ہے بھائی، مگر نیت بتائی بھی گئی نا، کیسی نیت ہونا، ارادہ کیسا ہونا. نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتین صلاۃ الجمعۃ اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ. کیا بولے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ فرض کی، اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، منہ کعبے کی طرف رہے گا تو نماز ہو جاتی. یہ شریعت، یہ شریعت. طریقت کیا ہے؟ حضور، قلب حضوری بھی ہونا، دل کی حاضری بھی ہونا، وسوسوں کا خاتمہ ہو جانا. وسوسے آنا ایمان کی علامت، وسوسوں کا نہ آنا اہل طریقت کی علامت. ہاں یہ ترقی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک پرت در پرت، جیسا پیاس کھولتے نہیں آپ، پیاس کی ڈلی ایک ہی رہتی، اوپر کا پرت نکالتے اندر اور شفاف، نکالتے گئے اور شفاف، نکالتے گئے اور شفاف، جڑے ہوئے پہلو ہے یہ. جتنے آپ نظیف ہوتے جائیں گے شریعت کے اندر، جتنی تطہیر ہوتی جائیں گی، اتنے آپ ترقی کرتے جائیں گے، تو وہی خود بخود طریقت بنے گی، وہی معرفت بنے گی، وہی حقیقت بن جائے گی. ترقی کا نام ہے اس اللہ کی عبادت کے اندر بالغی سے بالغی، نفاست سے نفاست لاتے جانے کا نام ہے. بس جتنے آپ مثبت پہلو اپنی ذات کے اندر پیدا کریں گے، اتنی حقیقت معرفت کی طرف جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہر مرحلے کو قبول کرنا سیکھنا. کوئی بھی آئے، کتنے بد اخلاق رہنے دو، آپ اپنی اخلاق کے درجے سے، اپنے کلام کی رعیت اور خوش اخلاقی سے ہٹنا نہیں. یہی ہے طریقت کا کام. اب دیکھو اللہ والے جتنے بھی رہتے ہیں، اہل علم معرفت والے علماء، جب آپ جا کے کتنا بھی الجھن سوال کرنے آن دو، اس کو اس کی فکر سے تمانیت کے ساتھ اس کو پورا مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں کیسا بھی بدتمیزی سے کوشچن کرنے دو، کتنی بھی لغو زبان استعمال کرنے دو، کیسا بھی کرنے دو، ان کے درد سے وہ خالی نہیں آتا. ان کی ملاقات سے اس کو نقصان نہیں ہوتا، الٹا فائدہ ہوتا. ان سے فائدہ ہوتا، بولیے فائدہ ہوتا. یہ ہے علماء، یہ ہے ورثۃ الانبیاء، وارثین انبیاء، کہ ہر سائل کو سوال کا جواب دینا. اب یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب عام مفسرین تو یہی لکھ دیے کہ بھائی جو بھی اللہ کے نام پہ سوال کرے اس کو جھڑکو مت. سائل کا مطلب لوگ فقراء کو لے لیے، بھیک مانگنے والوں کو.
مگر تفسیر نصفی میں بتایا گیا کہ جو بھی اپنی ضرورت کا علم جاننے کے لیے سوال کرتا ہے اس سائل کو نہ جھڑکو۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب پاک جو بھی آپ سے میری معرفت کا علم لینے کے لیے یا دین کا علم لینے کے لیے سوال کبھی بھی آگے کرے تو اس کو آپ جھڑکو نہیں۔ سائل سے مراد علم کا سائل، بولیے علم کا سائل۔ حیران ہو گئی، بات کتنی پیاری ہے معلوم۔ اب ایسا نہیں تو دیکھو اب چورستوں پہ بریک مارتے کچھ، ادھر سے 4 عورتیں ادھر 4 عورتیں، جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ بھائی حالات کیسے؟ اگر نکو جھڑکو بولے تو پھر وہ چپک گئے اور کیسا گھگا کے کر رہے ہیں معلوم، آپ لاچار ہو جاتے آپ۔ تو پھر ادھر قرآن کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی اگر آپ اس کو ہٹو بولے تو نہیں۔ تو تفسیر نصفی کی تفسیر بہت پسند آئی، بولے واقعی یہ بات تو سمجھ میں آئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا سوال کرتا اس کو جواب پیارا دیتے، بہت پیارا دیتے، بہت عمدہ دیتے۔ جیسا کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، میں صرف اس جمعہ میں علماء کی اہمیت سمجھنے کی طرف لے جا رہا ہوں، کیونکہ آئندہ جمعہ ایک عالم دین کے اوپر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے جو اہل دکن پر بہت بڑا محسنانہ اس کی زندگی کا کردار رہا۔ اس طرف آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ علماء کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، عالم کی قدر خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ایسے بہت علماء ہیں اہل دکن کے اندر، مگر کسی عالم کی فکر دینا چاہتا ہوں تو اس لیے عنوان مانا مقصد بتا دیا میں نے۔ تو اللہ کے رسول بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کے بولے یا رسول اللہ میں ایمان تو لا لیتا ہوں، سب پابندی کر لیتا ہوں، مگر زنا کے بارے میں کچھ چھوٹ دے دو۔ بولے کیا بولے؟ بھائی مشہور واقعہ ہے، رسول کی بارگاہ کا معاملہ ہے۔ کتنا سوچو پہلے آپ، وہ سوال کرنے والے صحابی رسول کا کیا انداز تھا ہوگا دیکھیے، اور یہی انداز اس دور میں علماء کے در کا ہوتا۔ ان کو رسول اللہ کی چھوی بننا ہے، تبھی تو ورثۃ الانبیاء کے دائرے میں آتے، انبیاء کے وارثین علماء۔ تو علماء سے کیسا بھی سوال کیا جائے اس کا جواب دینے کی جسارت پیدا کرنا، لیاقت پیدا کرنا، وہ حسن اخلاق پیدا کرنا رسول اللہ کی نیابت ہوتی ہے۔ کیا بول رہے ہوں؟ سب چیزیں کر لیتا ہوں پابندی سے، مگر میرے کو ایک چیز کی چھوٹ دو۔ کیا؟ میں زنا کروں، زنا کی میرے کو چھوٹ دے دو۔ تو اللہ کے رسول تھوڑا وقفہ دیے، اس کے بعد بولے ٹھیک ہے، دیکھیے نفس کیسا پکڑنا۔ آقا فرمائے کیا تو چاہتا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو تجھے اچھا دکھتا کیا؟ پوچھے اور کیسی بات کرے رسول اللہ، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تھوڑا وقفہ دیے، پھر بولے کیا تو پسند کر سکتا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ دیکھیے آپ، کوئی معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ ہے وہ۔ تو چپکے اللہ کے قربت اتنی نصیب نہ ہوئی رسول اللہ کو۔ کیا سمجھے رسول اللہ بولے تو محمد رسول اللہ اللہ کے محبوب ہے، ایسے ہی تھوڑے بھی لٹا مل گیا۔ پھر تھوڑا وقفہ دیے، پھر بولے کیا تیری بیوی کے ساتھ کوئی یہی فیل کرے، کیا تو پسند کرتا؟ تو بولے نہیں رسول اللہ۔ تو سوچ ذرا، جس کے ساتھ بھی تو یہ فیل کرنا چاہتا ہے وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے۔ خود بخود وہ صحابی تائب ہو گئے، ان کے اندر یہ فکر سرد ہو گئی، یہ آنے والا وسوسہ نفسیاتی جو تھا وہ مات پڑ گیا۔ یہ جتنے واقعات رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوئے، قیامت تک آنے والے ہم بد نصیبوں کی رہنمائی رہبری کے لیے معاملات ہوئے۔ علماء کو علماء کی فکر مل گئی اس کے اندر، اور ایسے وسوسے آنے والے، ایسے نفس کے پیروکار، خواہشات نفسیات رکھنے والوں کی تطہیر کا سد باب بھی ہو گیا۔ ایک ہی مجلس میں ایک سائل کے سوال پر، آقا کے جواب پر 2-3 قسم کے لوگوں کی تطہیر ہو گئی۔ تو علماء بڑا مقام رکھتے ہیں، علماء کو فوقیت حاصل ہے، ان کا اکرام عام امت پر واجب کر دیا گیا۔ اگر ہم علماء کی اکرام کریں، علماء کی ادب کریں، علماء کی تعظیم کریں، ہم کو رہبری ملتی۔ آج ہندوستان کے اندر، خاص کر حیدرآباد دکن میں، یہ چیز بہت کمزور پڑ رہی ہے۔
یہ عقیدت جو علماء سے ہماری تھی ماضی میں، دیکھیے آپ چائے کے غپے کرتے کرتے، ارے مفتی کا کیا ہے بھائی، آپ بولو تھا فتویٰ دے دیتا. کہاں سے دیتا بابا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ، کوئی بھی مسئلہ لے لو آپ، وہ مسئلہ جو شریعت کا ایک ہی چیز، اس میں رد و بدل کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی مائکا لال ہی پیدا نہیں ہوا دنیا میں، اب پوری روئے زمین پر کوئی مائکا لال نہیں ہے. اب جمعہ کے 2 رکعتیں ہیں، اب جمعہ کے شرائط ہیں. اب یہاں پہ جو ہم پڑھتے 14 رکعت پڑھتے، کئی کو پڑھتے، وہ حکمت ہے، علماء کی حکمت ہے، یہ علماء کا بہت بڑا رول ہے. اگر علماء نہ ہوتے تو ہم 14 رکعت نہیں پڑھتے تھے. اب وہی دوسرے کا چلے جاؤ 10 رکعت پڑھتے، 4 کم کئی کو ہوتے، وہ حکمت نہیں معلوم آپ. شرائط جمعہ کے اندر سمجھیں، بہت بڑی فکر ہے، یہ بہت بڑی باریکیاں ہیں. جہاں اسلامی مملکت ہے وہاں 10 رکعت، جہاں اسلامی مملکت نہیں ہے وہاں بولیے 14 رکعت. اس پہ کوئی پردے ڈال سکتا کیا؟ کھلا ہے ہمارا دین، اور سب کو دعوت ہے، پوری دنیا کو دعوت ہے کہ دین تم ماننے والے ہو نہ کو سیکھو. تم تک پیغام تو ملیں گا، پیغام کو روکا نہیں جائے گا. کس ماحول میں کیسا رہنا، کس موقع پہ کیسا چلنا، ہم کو دین سکھاتا، دین سے رہبری ملتی. اور یہ رہنمائی، یہ رہبری کون کرتے ہیں؟ ہماری علماء. کون کرتے بولیے؟ علماء. اب علماء کو ہم ریسپیکٹ نہیں دیے تو حالات کیا ہو گئے دیکھیے آپ. سیاسی دبدبہ بڑھ گیا، دین کی اساسیت، دین کی معرفت کم ہونے کی وجہ سے اس کی اساسیت کے اوپر حملے شروع ہو گئے کردار سے. ایک سنت کے لیے کئی سنتوں کا استحصال کر دے رہی امت. رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آنے لگ گیا. مثال کے طور پہ 11ویں کی دعوت کر کے کھانا کھلا رہا، احسان کر رہا. کھانا کھلانا کیا ہے؟ سنت ہے. کھانا کھلانے کی ایک سنت ادا کر رہا، راستہ روک کے لوگوں کو تکلیف دے کے کتنی سنتوں کا خاتمہ کر رہا. کئی کو ہو رہا ایسا؟ علماء کی بات نہیں سننے سے. اگر علماء سے وابستہ رہے تو عالم نے ہوتا بھائی کھانا پکانے کی ایسی جگہ متعین کر جہاں راگیروں کو تکلیف نہ ہو. مقدم ہے یہ. وہ کھانا کھلانے کی سنت اتنی عظیم نہیں ہے، وہ راستے کو جو تکلیف پیدا کر رہا وہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کا مواخذہ ہوا تو محشر میں رسوائی، اور اہل محشر میں رسوائی کوئی معمولی رسوائی نہیں ہے. مسجد میں اگر بے عزتی کر دی جائے تو مسجد کے لوگ ہی جانتے ہیں، خیرتآباد کے لوگ ہی جانیں گے. سکندرآباد میں آ کے جی نہیں سکتا، اولڈ سٹی میں آ کے جی سکتا نہیں. مگر محشر کی رسوائی وہ تو جب سے آدم ہے دنیا میں آئے اور قیامت بپا ہوگی، ساری انسانیت وہاں پہ موجود ہوگی، ان سب کے سامنے ذلیل و خوار کیا جائے گا. یاد رکھیں، محشر کی رسوائی کا مطلب معمولی نہیں ہے. ساری انسانیت، سارے اجنہ، سب مخلوق ہوگی محشر میں، اور ساری مخلوق کے سامنے اس کو لنگا کیا جائے گا، اس کو تذلیل کیا جائے گا، اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس کو روا رسوا کیا جائے گا، اس کا حساب رتی رتی برابر لیا جائے گا. سوچئے کیسی رسوائی ہوں گی. خالی اگر مسجد میں ذلیل ہو گئے تو جینے کی ساہس ختم ہو جاتی. ایک محلے میں اگر ذلت ہو جائے، رسوائی ہو جائے، عزت پہ ہاتھ آ جائے، جینے کا ساہس ختم ہوا تھا ہمارے اندر. وہاں تو زندگی پھر پلٹنے والی بھی نہیں، وہ ہمیشگی کا ماحول ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین محشر کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. اے مولا، جو کچھ فکر و فہم دین کے حوالے سے ہمیں مل رہی ہے مولا، ہمیں سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے باری الہ، ہمیں دین کی فکر و فہم حاصل کر کے دیندار بن کر تیری رضا کی خاطر جینے کی ساہس عطا فرما. مولا ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، راسخ العقیدہ زندگی عطا فرما، ایمان کی زندگی، ایمان کا خاتمہ عطا فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اے باری الہ، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنن